صرف دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے نہیں کہ اچھا یہ مشکل آ گئی ہے تو اس میں ہم اب توبہ استغفار کر لیں تاکہ ہماری وہ نعمت جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے وہ مل جائے. تو جو اللہ کے لیے توبہ نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اس کی استغفار کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استغفار کرنی چاہیے، اور وہ کلمات کہ جن کا زبان سے ورد کر رہا اس کے لیے دل میں حاضر ہو. انسان جو بولے وہ اس کے دل میں حاضر ہو. یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور 100 دفعہ پڑھ کے بھی ایک دفعہ نہیں سوچا کیا کہا. کیا یہ استغفار ہے؟ یہ تو صرف زبان کی ورزش ہو رہی. نمبر 2، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. استغفار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر باز آ جائے جن کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. گناہ کرتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی، گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. گناہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. جب انہیں پتہ چل جاتا ہے وہ غلط کرے تو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ضد نہیں کرتے. ٹھیک ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ سے باز آئے بغیر استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، وہ حقیقت میں توبہ نہیں کر رہے. استغفار دل کی تصدیق اور ثواب اور یقین کے ساتھ ہو اور اطاعت اور نیکیوں کے کرنے کی طرف متوجہ ہو، یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ استغفار. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے اس برائی کے بعد تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے لیے برا کرنے کے بعد نیکی کرنا بھی ضروری. جس طرح انسان نفس کو گناہ کی لذت چکھاتا ہے اسی طرح اب اس کو اطاعت کا کڑوا پن بھی چکھائے. کون کون سے ہیں استغفار کی شرائط بتائیے. نمبر 1 اخلاص، پھر اس کے بعد جو بولے وہ اس کے دل میں بھی ہو، تصدیق کرے اس کی، اور گناہ کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. گناہ کے بدلے میں نیکی کرے. استغفار کے آداب. نمبر 1 پاکی حاصل کرنا. جب کوئی شخص گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ اسے بخش دے گا. یعنی وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. وضو سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. کس کس کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وضو کرنا مشکل نہ لگے آپ کو. سردیوں میں مشکل ہے، عام روٹین میں بھی تھوڑی سی وہ ایک سستی سی آتی ہے کہ اچھا وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو نہ کرنا ہو تو نمازیں اور بھی آسان ہو جائیں. تو آج سے جب وضو کرنے جائیں تو آپ سوچیں کہ میں صرف اپنی میل کو چیل دور کرنے نہیں جا رہی بلکہ گناہ بھی جھاڑنے جا رہی ہوں، گناہ دھونے جا رہی ہوں. وضو گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. کتنی بڑی خوشخبری. قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. یعنی وضو کے بعد اللہ کی یاد، جیسے نماز وغیرہ پڑھ لے جائیں. یہ باتیں آپ کے ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے، کاپیوں میں نہیں لکھی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. افضل وقت اختیار کرنا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب ضرور استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ تھا کہ میں تہجد کے وقت کروں گا، کیونکہ اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش لوں. کیونکہ مناسب وقت کے اختیار کرنے سے دل حاضر رہتا ہے اور اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. اور افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے لوگ ہیں. نمبر 3 کثرت سے استغفار کرنا. اس بارے میں قرآن شریف کی بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں اور بہت ساری احادیث نبویہ جو استغفار کے لیے ابھارتی ہیں اور مستغفرین کی تعریف کرتی ہیں. نمبر 4 یہ کہ استغفار کو اپنے تمام امور کے آخر میں رکھے، یعنی اپنی دعا استغفار سے ختم کرے، مجلس استغفار سے ختم کرے. عبداللہ بن عباس سے سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب آنے کا استنباط کیا گیا. اس صورت میں آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ اس وقت آپ کو حکم دیا گیا تھا جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تھا. تو جو بھی کوئی کام آپ کا مکمل ہو جائے نیکی کا، مثلا قرآن کی تکمیل ہوئی یا آپ نے کسی کو پڑھایا اور اس کا اختتام ہوا یا نماز کا اختتام ہو رہا ہے یا اور کوئی بھی نیکی کے کاموں کا،
رمضان کا اختتام ہو رہا ہے تو ہر چیز کے اختتام پر استغفار کرنی چاہیے. مجلس کے اختتام پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفار ہے اس کے آخر میں. استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہیں کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت توبہ کی جا سکتے، لیکن خاص اوقات میں اور زیادہ فائدہ مند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے بہتر ہیں اور وہ جگہیں کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں. سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں 1/3 آف دا نائٹ، لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ، ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے. میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں. کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس سے بخش دوں. اللہ تعالیٰ کس وقت بخشنے کے لیے پکارتا ہے بندوں کو؟ کس وقت؟ سحری کے وقت، رات کے آخری تہائی حصے میں. انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا. انہی میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا. انہی میں سے یہ دعا پڑھنا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اب آپ دیکھیے، اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا جو استغفار کرتے ہیں رات کے پچھلے پہر. اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے اور اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیجئے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے. یا اللہ، مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح صاف کر دے. یا اللہ، میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں. اے اللہ، تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی. میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر. تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے. تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ، میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں. ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تیری ذات بابرکت اور بلند ہے. میں تجھ سے بخشش اور توبہ مانگتا ہوں. پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخری دعا، جہاں ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں نا، وہاں کی دعا ہے. کس کو آتی ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور زیادتی والے گناہوں کو معاف کر دے.
جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ تو انسان اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں یہ دعا آتی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدہ کے دوران استغفار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں وارد ہے، آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ دعا کرو۔ تو سجدے کا استغفار کون سا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ سجدے میں پڑھے تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے۔ اے اللہ میرے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دے۔ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے آپ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اور رب اغفر لی رب اغفر لی، دو دفعہ یہ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ بھی لکھی ہوئی ہیں دعائیں ان کارڈوں میں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں، تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے، بس تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ بعض علماء نے اس دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو تشہد کے بعد پڑھا جائے، اور صحیح مسلم میں ثوبان کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے استغفار ہے، استغفار نہیں ہے، کیا ہے؟ استغفار، بخشش مانگنا، اور استغفر اللہ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی، اے اللہ بزرگی اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے کہا استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کہو استغفر اللہ، یعنی ویسے بھی چلتے پھرتے انسان کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز میں کتنی زیادہ استغفار ہے، ہر قدم پر۔ مجلس کے اختتام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ پہلے تو یہ نہیں کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہے ان کاموں کا جو مجلس میں ہوتے ہیں، کسی بھی مجلس کے اختتام پر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ پرانک، شابش۔ نماز کو بھی اختتام استغفار کے ساتھ، اور اسی طرح ہر اچھے کام کا، اور پھر باقی ضروریات کو پوری کرنے کا بھی۔ حج کی حالت میں استغفار، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہاں بھی حج کے اختتام پر کیا کرو؟ استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور آپ اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اسی طرح ہر گناہ کے بعد استغفار واجب ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم رکھ،
اور رات کی گھڑیوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت. تو کچھ استغفار ہے جو زبان سے بول کر کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی بخشش ہو جاتی، جن میں سے ایک نماز پڑھنا ہے. بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ یعنی اس نماز کے پڑھنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، میری امت کا جو بھی آدمی ایسا کر بیٹھے اس کے لیے، یعنی سب کے لیے گناہوں کی بخشش ہے جو کسی جذبات میں آ کر یا غلطی سے ایسا کوئی کام کر بیٹھے. یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. مچھلی والے سیدنا یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر کیا ہوا؟ کتنا بڑا معجزہ ہے. کیا ویسے پاسبل نظر آتا ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوب جائے اور مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر وہ واپس نکلے اور ایک نارمل زندگی گزارے؟ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ اخلاص تھا، وہ سچی توبہ تھی جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے حالات بدل دیے، ان کو صحت عطا کی. سورج اور چاند کے گرہن کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم شیئا من ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ ودعائہ واستغفارہ. جب تم لوگ ایسی چیزیں دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کرنے میں خوف کرو اور فریاد کرو. اور انہی اوقات میں سے جن میں استغفار کرنا مشروع اور مستحب ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر رات میں کروٹ بدلے. رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ دعا کس کس کو آتی ہے؟ یہ تو ہم نے باقاعدہ ایک پیپر چھاپ کے سب کو دیا تھا، معلوم نہیں کراچی پہنچا یا نہیں. تہجد کے علاوہ ایک اور دعا بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو یہ دعا کرے اس وقت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی. اسی طرح رات تہجد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے. بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کس کس کو آتی ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے میرے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے اس کا سنبھالنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، اور تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اور تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنا سچ ہے، تیرا قول سچ ہے، جنت و جہنم سچ ہے، اور سارے انبیاء سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت سچ ہے. اے اللہ، میں تیرا تابعدار بن گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیری ہی طرف ہر مشکل میں رجوع کرتا ہوں، اور تیرے لیے کافروں اور دین کے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں. تو میرے پہلے اور بعد کے پچھلے گناہ سب بخش دے. تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی طرح وہ تمام اوقات جن میں دعا کرنا مستحب ہے، ان میں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار دعا کی قسموں سے ایک قسم ہے، یعنی استغفار ایک دعا بھی ہے. بس شرط کیا ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور اسی طرح دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس عرابی کے لیے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اسی کے تعلق سے تھی، تو آپ نے اس سے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بدل دیتی ہیں۔ تو خاموش بیٹھے گھورتے رہنا، ادھر ادھر پریشان رہنا اور صرف غم اور فکر اور بیماریوں کے بارے میں سوچتے رہنا مسائل کو ختم نہیں کرتا۔ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے؟ استغفار یا کوئی بھی ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے کمزور حالات اور اعمال کو جاننے والا ہے، یعنی ہماری کمزوریوں سے بھی خوب واقف، اگرچہ وہ اعمال کتنی بھی مقدار میں پہنچ جائیں، یعنی غلطیاں خرابیاں کہاں تک بھی ہوں، نیز اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جن کی اس نے ان کے اوپر بارش کی ہے اور جن کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے، اور پیدا کرنے والے اللہ عز و جل نے جس وقت بندوں کو پیدا کیا وہ ان کی طبیعت اور مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں حدود سے تجاوز کریں گے، یعنی اللہ کو شروع سے ہی پتا ہے، اور ان کے علم کی کمی کو بھی جانتا ہے کہ یہ سب غلط باتوں کو جانتے بھی نہیں کہ یہ غلط ہیں، اس لیے اپنی رحمت سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے استغفار کی نعمت عطا کی۔ تو استغفار کیا ہے؟ نعمت ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت میں اخلاص نیت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے رب کی بخشش اور مہربانی کو یاد کرتے اور استغفار کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں جو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہیں سے اس چھوٹی سی کتاب کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دل میں خیال پیدا ہوا، جس کو تیار کرنے اور اس کے نام کو اختیار کرنے میں میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا، جو ایک حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں کیا ہے۔ جس وقت اپنے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اس قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو استغفار کی سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ اس سے انسان کے اوپر آنے والے عذاب اور مصیبتیں اور تکلیفیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ عذاب نہیں دیتا، بھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ امتحان ہے کہ عذاب ہے، اللہ عذاب روک دیتا ہے استغفار کی وجہ سے، گناہوں سے معافی کی وجہ سے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے جس وقت اس کی تفسیر بیان کی تو فرمایا پہلا امان اٹھا لیا گیا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، یعنی آپ تو دنیا میں موجود نہیں، جبکہ دوسرا امان ابھی باقی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے تمام گناہوں اور غلطیوں کے بارے میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں تاکہ تو ہمیں امان عطا کرے، یعنی جب تک انسان استغفار کرتا ہے اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور ان تمام عذابوں سے ہم کو نجات دے جس میں تو نے اپنے فضل اور کرم اور احسان سے بذریعہ استغفار امان رکھا ہے۔ میں اس اللہ عظیم سے استغفار کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور ثابت اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اللہ کی ان تمام بے شمار نعمتوں کے مقدار کے برابر جس سے ان کے بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے توبہ کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ توبہ کرتا ہوں؟ بتائیے کیا کام ہے؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے، کبھی ہم نے ایسی توبہ نہیں کی، کبھی اس طرح کا لفظ ادا ہی نہیں کیا، اس طرح کے الفاظ ادا ہی نہیں کیے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی مقدار کے برابر جن سے اس کے بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے برابر توبہ کرتا ہوں، یعنی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں بندوں پر وہ کتنی بے شمار ان گنت جن کو کبھی گنا نہیں جا سکتا، ان نعمتوں کے برابر میں توبہ کرتا ہوں۔ کبھی کیا آپ نے ایسی توبہ؟ تو آج ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ان پر عام کی ہیں، ان پر فضل فرمایا ہے، ان سب نعمتوں کے برابر آپ سے استغفار کرتی۔ اے اللہ، تو اس استغفار کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری ساری تکلیفیں دور کر دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ان سے 2 گنا سے گنا اس کی حمد و شکر بجا لاتا۔ میں یہاں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتا ہوں، اور اپنے ان محبوب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں جن کو اس دنیا فانی نے بہت زیادہ اپنی مصروفیت اور مشغولیت میں مشغول کر رکھا ہے، تاکہ لوگ اپنے خالق کریم کی طرف لوٹنے کے بارے میں فکر کریں اور اس سے مغفرت اور رحمت کی امید کریں، اور جب یہ لوگ استغفار کو لازم پکڑیں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے تو ان کا خالق ان کو عذاب نہ دے گا،
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن رات میں 70 بار استغفار کرتے تھے، یا 70 سے زیادہ 100 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے. اور یہ کس کا طریقہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اپنے لیے لازم کرنا ہے کہ دن میں کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 بار ضرور استغفار کریں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو اپنا کون سا وقت اس کام کے لیے لگاتے ہیں، کس کام کے ساتھ آپ اس کو باندھ لیتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، گھر آتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، یا کوئی بھی اور کام جو آپ کرتے ہیں، یا ایون آپ جب سب کاموں سے فارغ ہو کے تھک کے لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ استغفار کرتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے، یا صبح اٹھتے ہی کب کرتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پکڑ لیجئے، اختیار کر لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت سی مشکلات سے نجات ہو جائے گی. دن میں کوئی کام مشکل لگتا ہے آپ کو؟ کوئی چھوٹا کام، کوئی بڑا کام، آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ استغفار کی برکت سے. استغفار کی برکت سے عذاب سے امان، استغفار کی برکت سے مشکلات آسان. مثلاً آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے چابیاں زمین پر گر گئیں، ان کو اٹھانا مشکل لگتا ہے مشکل. کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے وہ دور نیچے پلنگ کے نیچے چلی گئی، نکالنا آسان لگتا ہے کہ مشکل ہے نا. چشمہ نہیں مل رہا، گھر سے نکلنے سے پہلے چپل نہیں مل رہی، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہے نا. اس میں دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان ہنسی خوشی اس کام کو کر لے، کیونکہ مشکل باہر تو ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اندر بڑی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں، اس کو مشکل نہیں سمجھتے، آرام سے اٹھا لیتے ہیں. لیکن کچھ کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اب کچھ لوگوں کے لیے تو مشکل اس لیے کہ ان کے صحت کے مسائل ہیں، ان کی کمر نہیں جھکتی، وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتے جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں. آسانیاں کیسے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دیتے ہیں کہ چھوٹے بچہ کوئی آگے اچھا دیکھو بیٹا وہ نیچے سے اٹھا دو مجھے، تو بھاگ کے اٹھا دیتا ہے. اور اس میں مشکل کیا ہے بعض اوقات کہ وہ بچہ آپ کی بات سنتے بھاگ جاتا ہے، آپ کی مدد نہیں کرتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے لیے مسخر ہو جائیں، آپ کی بات مانا کریں، تو آپ اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل آپ کے لیے مسخر کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، گناہوں سے خالص، پاک اور صاف انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا. تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں. اور اپنی مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس سے تقرب حاصل کرنے، نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں. ان گناہوں کو کرتے وقت ہم کو خوب علم ہوتا ہے، لیکن پھر دوسرے وقت ہم ان کو بھول جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے، لیکن پھر کر ڈالتے ہیں. یہاں میں آپ کو بکر بن عبداللہ المازنی کا قصہ یاد دلاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا. وہ اپنے زمانے کے فقیہ اور تابعین میں سے تھے. وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے کہ ان کے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا، لکڑیاں کاٹنے والا، کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا کیا تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جانتا؟ لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں، میں قرآن کا حافظ ہوں اور بہت سی چیزیں جانتا ہوں، لیکن انسان برابر گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور فضل اور انعام کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں. یعنی نعمت پر میں الحمدللہ کہتا ہوں، جو میری غلطیاں اب جواب میں جا رہی ہیں ان پر استغفر اللہ. تو بکر بن عبداللہ نے کہا جہل بکر وعلم الخطاب، بکر نادان رہا اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا. حقیقت یہی ہے. اسی طرح میں اس مقدمے کے اختتام پر وہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے دادا الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود نے اپنی کتاب الورد المصفی المختار میں پسند کیا. آپ لوگوں کے پاس بھی کتاب ہوگی الورد المصفی، ذکر کی یعنی دعاؤں کی کتاب ہے، بہت اچھی. جس استغفار کے بارے میں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء اور جوارح کانپ اٹھے اور دماغ اور نگاہیں اس کے سامنے اس کی باریکی اور تفسیر اور معنی پر غور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے لیے ٹھہر گئی. یعنی میں ان کو غور و توجہ سے دیکھتا رہا. انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے. اللہم انی استغفرک مما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک مما جعلتہ لک علی نفسی ثم لم اوف بہ واستغفرک مما زعمت انی اردت بہ وجہک فخالط قلبی ما قد علمت. بہت ہی اچھا استغفار ہے یہ. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی پھر دوبارہ کر بیٹھا. کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ اللہ اس گناہ پہ توبہ کرتا ہوں جس کی میں توبہ کر چکا تھا اور پھر کر دیا میں نے، یعنی پھر لوٹ آیا. اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تیرے لیے کرنے کے لیے میں نے اپنے نفس پہ لازم کیا لیکن اس کو پورا نہ کر سکا. کوئی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، منت مانی، نظر مانی کہ میں یہ نیک کام کروں گا اور پھر نہیں کیا. یہ بھی تو غلط ہے نا.
اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے نہ کرنا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کیا، پھر میرے دل میں یہ مختلط ہو گیا اور نہ کر سکا، یعنی اور نیتیں بھی شامل ہو گئی. یعنی پہلے جب ارادہ کیا تو خالص تیرے لیے کرنے کا کیا، لیکن جب شروع کیا تو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی باتیں بھی بیچ میں آ گئی اور نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی. اس پہ کبھی ہم نے توبہ کیا آج تک اپنی خراب نیتوں پر؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب مثلا ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات شروع کرتے ہیں، کوئی غریبوں کی مدد شروع کرتے ہیں، تو اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو ہم خالص اللہ کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم نے کوئی کام کیا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہماری تعریف شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ تعریف اچھی لگنے لگتی ہے، پھر ہم اگلی دفعہ پھر کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے کم اور لوگوں کے لیے زیادہ کرنے لگتے ہیں. گڑبڑ ہو گئی نا یہاں. اس پہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ ہماری نیکی محفوظ ہو سکے. اے اللہ تو توبہ قبول کر، اے اللہ تو توبہ قبول کر. یہ کتاب اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس میں میرا معمول یہ کہ میں ہر روز اس کتاب کے 2 صفحے 3 صفحے جو ہے وہ اس کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد کتاب پوری ہو جاتی، پھر اس نئے سرے سے شروع کر لیتی ہوں. اللہم اغفر وارحم موتانا وموت المسلمین اجمعین واجزی اللہم السلف الصالح عنا خیر الجزاء بما اورثوا لنا من علم نافع وذکر جامع وایمان شدید البیاض ناسع. اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مردوں کو بخش دے اور رحم فرما. اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہم کو علم نافع، جامع، خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا. اے زندہ اور قائم اور دائم رہنے والے اللہ، ہمارے تمام نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گواہ بنا دے. جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہو کر سوائے نیک اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے تجھ سے ملاقات کریں گے. اے اللہ استغفار اور ذکر و شکر کو اپنی نعمتوں میں سے بنا دے جن سے ہم سب کی زبانیں جدا نہ ہو، یعنی ہماری زبان کثرت سے استغفار کرتی رہے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا آخری قول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ بنا دے، یعنی مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما. اور میں اس مقدمے کو اس دعا سے ختم کرتا ہوں جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا. آتا ہے آپ کو سید الاستغفار؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا ان گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اللہ عظیم سے استغفار طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی سے توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کی تعریف. استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجئے، مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا. اس کا کیا مطلب ہے بخشش مانگنا؟ گناہ کے شر سے، گناہ کے نقصان سے، گناہ کی آفت سے بچنے کی دعا کرنا. ٹھیک ہے کہ اللہ ہم نے جو غلطی کر لی ہے اس کا اب جو وبال آنے والا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ. یاد رہے گا، گناہ کی آفت سے بچنے کی دعا کرنا. اور مغفرت پردہ پوشی سے اوپر ایک زائد چیز ہے، اس لیے کہ مغفرت کا معنی ہے گناہ کے شر سے بچا جائے، اس طرح کہ بندے کو اس پر سزا نہ ملے. جب وہ کہتے اللہ تو ہمیں بخش دے تو مطلب یہ کہ اللہ ہم کو سزا نہ دینا. اس لیے جس کے گناہ کو بخش دیا گیا اسے اس پر سزا نہیں دی جائے گی، لیکن صرف پردہ پوشی پر اس کو باطن میں سزا ملے گی. اور جس شخص کو کسی باطنی یا ظاہری گناہ پر سزا دی گئی تو اس کو بخشا نہیں گیا. استغفر اللہ. یعنی جس کو گناہ کی سزا مل گئی اس کی بخشش نہیں ہوئی. اور گناہوں سے مغفرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے مستحق کو سزا نہ دی جائے. یہ کبھی اس سے پہلے آپ کو پتہ چلا تھا بخشش کا معنی؟ یعنی جب گناہ پر سزا نہ ملے تو وہ بخشش ہوتی، وہ استغفار ہوتی، وہ مغفرت ہوتی. اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں. کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریف کے بارے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ،
ان اللہ کان غفور الرحیما. کس کو کہا جا رہا ہے واستغفر اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. مومنوں کو حکم دیا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور اللہ کے ہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. بے شک میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل پہ بھی پردہ سا آ جاتا. یہ دل ہے نا، اس کی حالت یعنی کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں. تو اس سے خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی کیفیت کو اچھا رکھنے کے لیے استغفار ضروری ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لائے، وہ گناہ کر کے اللہ سے استغفار کریں اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. استغفار کے ثمرات: نمبر 1، گناہوں کی بخشش. جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اسے معاف کر دیا گیا. نمبر 2، اللہ کی رضا اور اس کی محبت. استغفار ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے. اللہ کی رحمت. قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، مصیبت ٹل جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. عذاب کا ٹل جانا. اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ آپ کے ان میں ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا، یہ سب برکتیں ہیں استغفار کی جو بھی بتا رہی ہوں آپ کو، فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں یعنی گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت اور قوت بڑھا دے. تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورۃ نوح. اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. کتنے فائدے ہیں؟ انہ کان غفارا. نمبر 1 گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. نمبر 2 آسمان سے بارشیں اتریں گی. نمبر 3 مال ملے گا. نمبر 4 بیٹے ملیں گے. نمبر 5 باغات ملیں گے. نمبر 6 نہریں ملیں گی. یعنی اتنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی. اور یہ ایسے سورسز ہیں کہ ان سے مزید نعمتیں پھوٹتی، بیٹوں سے یا مال سے یا نہروں سے یا باغوں سے. کہنے کو تو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر سے پھر کئی اور خیر پھوٹ نکلتی. استغفار دلوں کو روشن کر دیتا ہے. استغفار گناہ کو مٹاتا ہے، دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل و کچیل کو صاف کرتا ہے. استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ انسان کو بہت سی بھلائیاں ملتی ہیں اور بہت سی تکلیف والی چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور ایمان یقینی اور بدنی اور قلبی اور اعمال میں طاقت اور قوت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے. استغفار حق گوئی اور وقار اور بردباری عطا کرتا ہے. جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے. اس سے اس کی زبان صحیح رہتی ہے. کیا فائدہ ہے استغفار کا؟ زبان صحیح رہتی ہے. اسے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتے ہیں، کیونکہ انسان جو غلط کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا کر دیا میں نے، کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اور پھر آئندہ کے لیے کانشیس ہوتا ہے. اگر استغفار نہ کرے تو گناہ پر تھوڑی دیر ملامت ہوئی ختم ہوئی، لیکن آئندہ کے لیے پھر وہی کیا. تو استغفار انسان کو گناہوں پر مزید ہوشمند بنا دیتا ہے. استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد اور تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. استغفار سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کر بیٹھے، ہم سب کرتے ہیں نا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے۔ یعنی استغفار اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہری بہ رہی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے جزا؟ گناہگاروں کے لیے، جب وہ توبہ استغفار کر لیں۔ گناہگاروں کو جنتیں مل جائیں گی اگر انہوں نے توبہ کر لی، تو کتنی بڑی نعمت ہے توبہ، استغفار۔ استغفار سے روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں بڑھوتری، جیسا کہ ابھی ہم نے سورۃ نوح کی آیت پڑھی، اور سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی دے گا۔ دنیا کی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں تو کیا کریں؟ فوراً استغفار شروع کر دیں۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، استغفار شروع کر دیں، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، جو جتنا استغفار کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ نہیں۔ اگر استغفار نہ کی، منہ موڑا، توجہ نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب ہے، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ ذاتی قوت بھی اور اجتماعی قوت بھی بڑھے گی۔ تو قوت کا منبع ہے استغفار، اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں، دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حالات کرتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب تک ہمیں تکلیفیں نہیں آتی، بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ جو ہی مشکل آتی ہے تو ہمارا بہرحال اس طرف رجحان ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کس طرح میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں چن لیا، تمہیں دینی ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ لیکن جب انہوں نے نعمتیں پا کر شکرانہ ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں عذاب لانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں آتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے دو کام کیے، کون سا؟ شکر اور ایمان لائے، شکر کیا، ایمان لائے، تو وہ
قدردان ہے، علم والا ہے، تمہیں عذاب نہیں دے گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف کرنے کا سبب ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، تو فوراً کیا شروع کر دیں؟ استغفار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے نا؟ یہ حدیث سب کو پتا ہے۔ اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ دلوں پہ جو زنگ آتا ہے، دلوں کی جو بے رونقی ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گناہ۔ دل میں بزدلی، بخل، حرص، یعنی دلوں کی جو خرابیاں ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے استغفار ضروری۔ اور استغفار کیا ہے کہ واپس پلٹنا اللہ کی طرف، اپنے غلطی ماننا اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنا۔ استغفار بندے کو اللہ کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت کب محسوس ہوتی؟ عبادت سے، اچھے کاموں سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے بندوں کی مدد اور خدمت کر کے، بیماروں، یتیموں، مسکینوں، معذوروں کی خدمت کر کے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے دل میں، خاص طور پر اگر اخلاص کے ساتھ آپ وہ کام صرف اللہ ہی کی خاطر کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔